ملک ریاض حسین بلین ڈالرز کا امپائر، پاکستان کا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ نیٹ ورک، اور ایک ایسا نام جو ایک طرف طاقت اور دولت کی مثال ہے اور دوسری طرف کنٹروورسی کی علامت۔ ملک ریاض حسین ایک ایسا شخص جو ایک وقت تک 40 روپے کی نوکری کرتا تھا اور آج پاکستان کے سب سے پاورفل بزنس مین میں سے ایک ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ملک ریاض حسین کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا۔ 8 فروری 1954 اسلام آباد، پاکستان۔ ایک ایسا دن جہاں ایک بچہ پیدا ہوا جسے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے منہ میں سلور سپون تھا۔ 1957 تک وہ ایک چھوٹے بچے تھے جو سیالکوٹ میں اپنی فیملی کے ساتھ راحت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت ان کے والد ایک سکسیسفل پرائیویٹ کانٹریکٹر تھے اور ان کے گھرانے کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ارلی چائلڈہڈ بڑی کمفرٹیبل تھی، اسکول جاتے تھے، اچھا کھانا، اچھا گھر، سب ٹھیک تھا۔ لیکن 1960 کے آخر تک سب کچھ بدل گیا۔ ملک ریاض کے والد کا بزنس اچانک بند ہو گیا۔ جو فیملی ایک وقت میں افورڈنگ تھی وہ ایک دم سے فائنینشلی مسائل کا شکار ہو گئی۔ گھر کا نظام ہل گیا اور خود ملک کو بھی جلدی سمجھ آنے لگا کہ اب لائف آسان نہیں ہے۔ اس ڈاؤن فال کی وجہ سے ان کو میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑنی پڑی، جب ان کے کلاس میٹس فیوچر پلانز اور کیریئر کی سوچ میں لگے ہوئے تھے۔ ملک ریاض کو روز کی روٹی کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ 19 سال کی عمر، تقریباً 1973 میں ملک ریاض نے ایک کلریکل جاب شروع کی، ملٹری انجینئرنگ سروس MES میں۔ سیلری زیادہ نہیں تھی لیکن گورنمنٹ جاب تھی اور اس سے گھر کے خرچ چلانے میں مدد دی۔ سائیڈ میں انہوں نے پینٹنگ کا پارٹ ٹائم کام بھی کیا تاکہ گزارا چل سکے۔ یہ سال بہت مشکل سے ایک نوجوان لڑکا جو کل تک اپر میڈل کلاس تھا اب چھوٹی سی نوکری کر رہا تھا اور گھر کے لیے عزت بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 1970s کے دوران MES میں کام کرتے ہوئے ملک ریاض نے کنسٹرکشن اور انجینئرنگ پروجیکٹ کو دھیان سے اسٹڈی کیا۔ یہ ان کے لیے ایک انفارمل ٹریننگ تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کانٹریکٹ کیسے ملتے ہیں، کون سے ڈپارٹمنٹ سے گزر کر اپروول آتی ہے اور کانٹریکٹر انڈسٹری کا اصلی دور انداز کیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے سیکھی تھی نیٹ ورکنگ، کہ کس طرح انجینئرز، سپلائرز اور آفیسرز سے ریلیشن بنانے کا کام آسان ہوتا ہے۔ 1980s کے دوران انہوں نے چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹ لینا شروع کیے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی تیزی سے ایکسپینڈ کر رہے تھے اور ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی۔ ملک ریاض نے اس ڈیمانڈ کو اپنا موقع سمجھا۔ پہلے انہوں نے سب کانٹریکٹ لیے، چھوٹی ڈپارٹمنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ۔ دھیرے دھیرے ایک امیج بن گئی کہ یہ بندہ کام کروا لیتا ہے چاہے کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ اس وقت وہ بڑے کانٹریکٹر نہیں تھے لیکن ایک ریسورسفل پلیئر ضرور بن چکے تھے۔ فیلئر بھی آئے، پیسے بھی کم تھے لیکن انہوں نے ہر دفعہ اٹھ کر دوبارہ کوشش کی۔ 1990s تک ملک ریاض اپنا ایک چھوٹا سا کنسٹرکشن سیٹ اپ بنا چکے تھے۔ اب وہ صرف MES کے کلرک یا سب کانٹریکٹر نہیں تھے بلکہ ایک بزنس مین بننے کی راہ پر تھے۔ ان کے پاس اب تھوڑی بہت اپنی آئیڈینٹی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہیں پاورفل لوگوں کے ساتھ لنکس اور ٹرسٹ بلڈ کر لیا تھا۔ آرمی آفیسرز، لینڈ ڈیولپر اور آفیشلز تک ان کی پہنچ ہو گئی تھی۔ یہی گراؤنڈ ورک تھا جو بعد میں ان کی کمپنی حسین گلوبل 1995 اور پھر بیریا ٹاؤن بننے کی فاؤنڈیشن بن گیا۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب چھوٹے کانٹریکٹ سے آگے نکلنا ہے۔ اسی دوران 1995 میں انہوں نے اپنی کمپنی حسین گلوبل رجسٹر کروائی۔ اسی سال ان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا جب انہوں نے بیریا فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا۔ ڈیل یہ تھی کہ ایک کیڈٹ کمیونٹی بنائی جائے نیوی کے آفیسرز کے لیے۔ یہ ڈیل ملک ریاض کے کیریئر کا پہلا بڑا مائل سٹون تھا، لیکن نیوی اور ملک ریاض کی پارٹنرشپ زیادہ لمبی نہیں چل پائی۔ 2000 میں نیوی نے پروجیکٹ سے اپنا ہاتھ واپس لے لیا۔ زیادہ لوگ یہاں پر گر جاتے ہیں لیکن ملک ریاض نے رسک لیا۔ انہوں نے پروجیکٹ خود اپنے ذمہ لے لیا۔ سپریم کورٹ سے اپروول کے بعد انہوں نے اس پروجیکٹ کا نام رکھا بیریا ٹاؤن۔ 2000 کے بعد ملک ریاض نے فل فورس کے ساتھ بیریا ٹاؤن ڈیولپ کرنا شروع کیا۔ ان کا ویژن صرف ہاؤسنگ کا نہیں تھا بلکہ ماڈرن، سیکیور اور انٹیگریٹڈ کمیونٹیز کریٹ کرنا تھا۔ ان کے پروجیکٹ میں وائڈ کارپیٹڈ روڈ،
اور انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز، الیکٹریسٹی کے لیے پرائیویٹ پاور پلانٹس، ہاسپٹلز، اسکول، شاپنگ مالز اور سنیماز۔ لوگ کہتے تھے کہ جب آپ اسلام آباد ایکسپریس وے سے بیریا ٹاؤن کے گیٹس کراس کرتے ہو تو لگتا ہے کہ ایک نئی دنیا میں آ گئی۔ 2003 تک بیریا ٹاؤن پاکستان کا سب سے بڑا پرائیویٹ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر بن گیا، 60,000 سے زیادہ امپلائر کے ساتھ پاکستان کا لارجسٹ پرائیویٹ امپلائر بھی بن گیا۔ 2010 میں بیریا ٹاؤن راولپنڈی، اسلام آباد کے بعد لاہور اور کراچی تک پھیل گیا۔ راولپنڈی اسلام آباد پہلا اور سب سے زیادہ پاپولیٹڈ پروجیکٹ۔ لیکن جتنا سکسیس ملی اتنی ہی کنٹروورسیز بھی ملک ریاض کے پیچھے آئیں۔ ایلیگیشن آف لینڈ گریبنگ، DHA ویلی سکینڈل جیسے 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پیسے لگائے لیکن پلاٹس نہیں ملے، جس میں سویلین اور ملٹری آفس دونوں شامل تھے۔ 2012 ارسلان افتخار کیس، جہاں الزام لگایا گیا کہ انہوں نے چیف جسٹس کے بیٹے کو انفلوئنس کرنے کے لیے لندن ٹرپس اور پیسے دیے۔ نیب انویسٹیگیشن، جو الگ الگ پروجیکٹ اور لینڈ ڈیل پر 2019 UK نیشنل کرائم ایجنسی کیس، جس میں ان کے 140 ملین ایسیٹس فریز ہوئے۔ سیٹلمنٹ کے طور پر انہوں نے 190 ملین پاکستان ٹرانسفر کر دیے جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئے بیریا ٹاؤن کی فائن ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ یہ سب کنٹروورسیز نے ان کی امیج کو ایک کنٹروورشیل بزنس مین بنا دیا، ایک طرف ویژنری ڈیولپر، دوسری طرف پاورفل کنیکشنز اور کوسچنیبل ڈیلز۔ اب جانتے ہیں ملک ریاض کی پرسنل لائف کے بارے میں۔ ملک ریاض کی شادی بینا ریاض سے ہوئی۔ ان کے ایک بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ بیٹا احمد علی ریاض اب بیریا ٹاؤن کے CEO ہیں اور اپنے والد کے بزنس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج ملک ریاض کو پاکستان کا سب سے بڑا اور ریچسٹ بندہ مانا جاتا ہے۔ وہ ایک ویژنری بھی ہیں اور ایک کنٹروورشل بھی۔ انہوں نے پاکستان کے ہاؤسنگ اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بدل کر رکھ دیا۔ کلرک اور پینٹر سے شروع کر کے پاکستان کا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ امپائر کے فاؤنڈر بنے۔ ملک ریاض کی کہانی ایک مثال ہے کہ اسٹرگل، نیٹ ورکنگ اور رسک ٹیکنگ سے انسان ہسٹری بدل سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ملک ریاض کی کہانی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو یہ اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی